أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بیت المقدس ہجرت کے 16 یا 17 مہینے بعد تک مسلمانوں کا قبلہ تھا. اسی جانب رخ کر کے سب نمازیں پڑھتے. سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، یعنی اب قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو قرار دیا گیا. اہل کتاب نے اس پر غیر معقول اعتراضات کیے. اس کا جواب اس رکوع میں دیا گیا کہ مشرق ہو یا مغرب، ہر سمت اللہ تعالی کی ہے. اللہ کسی بھی جانب رخ کرنے کا حکم دے سکتا ہے. مسلمان کسی مخصوص سمت کے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اسی رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط قرار دیا گیا، یعنی ایک ایسی امت جس کا ہر عمل اعتدال پر ہے. اس اعتبار سے وہ سابقہ تمام امتوں پر فوقیت رکھتی ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تحویل قبلہ کی تفصیلات گزشتہ رکوع سے ہوتے ہوئے اس رکوع میں بھی درج ہیں. نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو بیان کیا گیا، جس میں تلاوت قرآن، تزکیہ امت اور قرآن و حدیث کی تعلیم شامل ہے. اس کے ساتھ امت کو ذکر خداوندی اور شکر الہی کی تلقین بھی کی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی، یعنی اس کے احکام حلال و حرام کا اتباع کیا، اس نے اللہ کو یاد کیا اگرچہ اس کی نقل، نماز، روزہ وغیرہ کم ہوں، اور جس نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی، اس نے اللہ کو بھلا دیا اگرچہ بظاہر اس کی نماز و روزہ، تسبیحات وغیرہ زیادہ ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اس رکوع میں مسلمانوں کو 2 بنیادی چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے، ایک ہے صبر اور دوسری ہے نماز. ان دونوں کو اللہ کی مدد کا اہم ذریعہ قرار دیا گیا. آگے راہ خدا میں اپنی جان پیش کرنے والوں یعنی شہداء کو زندہ کہا گیا ہے اور انہیں مردہ کہنے کی ممانعت ہے. ابتلاء و آزمائش کے وقت بندوں کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی تلقین ہے اور اسے باعث رحمت قرار دیا گیا. زمانہ جاہلیت میں چونکہ صفا مروہ پہاڑیوں پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، اس لیے بعض صحابہ کرام اس کے طواف سے بچتے تھے. ان کو تسلی دی گئی ہے کہ اب صفا مروہ کے طواف میں کوئی حرج نہیں ہے. حق کو چھپانے اور تعلیمات قرآن کو پس پشت ڈالنے والوں پر لعنت کی گئی ہے. البتہ اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالی نے توبہ و استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے. حالت کفر پر مرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور جہنم کے دائمی عذاب کا بھی ذکر ہے. صبر کے 3 شعبے ہیں. ایک اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا،
دوسرے طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا، تیسرے مصائب و آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالی کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا۔ اس کے ساتھ اگر تکلیف و پریشانی کے اظہار کا کوئی بھی کلمہ منہ سے نکل جائے تو وہ صبر کے منافی نہیں۔ حج اور عمرہ میں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو ایک بکری ذبح کرنا لازم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس رکوع میں دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ کی چند قدرتوں اور نشانیوں، مثلاً آسمان و زمین کی تخلیق، رات دن کی تبدیلی، آسمان سے پانی کا برسنا، ہواؤں کا چلنا وغیرہ مذکور ہیں۔ اس کا مقصد مخاطب کو دعوت غور و فکر دینا ہے کہ اس پر توجہ کریں اور غور و فکر کر کے ایک اللہ پر ایمان لائے اور شرک سے توبہ کرے۔ حقیقی محبت فقط اللہ تعالی سے کریں جیسا کہ مؤمنین کرتے ہیں۔ قیامت کی ہولناکی، عذاب کی شدت، کفار کی بے بسی و پشیمانی اور دنیاوی تعلقات کی بے ثباتی کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس رکوع میں لوگوں کو رزق حلال کی جانب متوجہ کیا گیا ہے۔ حلال چیزیں کھائیں اور درست طریقے سے کما کر کھائیں۔ اس کے خلاف عمل کرنے کو شیطان کے نقش قدم پر چلنا قرار دیا گیا۔ دین کی دعوت کے مقابلے میں کفار اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو بطور دلیل جواز پیش کرتے تھے، اس کا بھی ذکر اس رکوع میں موجود ہے۔ چند حرام چیزوں مثلاً مردار، خون، خنزیر کے گوشت وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ رشوت خوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ آخرت کی ابدی زندگی کے لیے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جس کا نتیجہ جہنم کے دردناک عذاب کے سوا کچھ نہیں۔ اس آیت کے ضمن میں کچھ مسائل ہیں کہ سانڈ وغیرہ جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا اور کوئی جانور، مرغا، بکرا وغیرہ کسی بزرگ یا اور کسی غیر اللہ کے نامزد کر دیا جاتا ہے، انہیں کھانا حرام ہے۔ نمبر 1، اگر کسی شخص نے جہالت یا غفلت سے کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے ساتھ نامزد کر کے چھوڑ دیا تو اس کی توبہ یہی ہے کہ اپنے اس خیال حرمت سے رجوع کرے اور اس فعل سے توبہ کرے، اور تو پھر اس گوشت کا کھانا حلال ہو جائے گا۔ نمبر 2، جس کو اردو میں مردار کہتے ہیں، اس سے مراد وہ جانور ہے جس کے حلال ہونے کے لیے ازروع شرع ذبح کرنا ضروری ہے، مگر وہ بغیر ذبح کے خود بخود مر جائے یا گلا گھونٹ کر یا کسی دوسری طرح چوٹ مار کر مار دیا جائے تو وہ مردار اور حرام ہے، سوائے ٹڈی اور مچھلی کے، البتہ جو مچھلی سڑ جانے کی وجہ سے خود پانی کے اوپر آ جائے وہ حرام ہے۔ نمبر 3، بندوق کی گولی سے کوئی جانور زخمی ہو کر قبل ذبح مر جائے تو وہ ایسا ہے جیسے پتھر یا لاٹھی مارنے سے مر جائے، جس کو قرآن کریم کی دوسری آیت میں موقوذہ کہا گیا اور حرام قرار دیا۔
ہاں مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا جائے تو حلال ہو جائے گا۔ نمبر 4، آج کل بندوق کی ایک گولی نوکدار بنائی گئی ہے، اس کے متعلق بعض علماء کا خیال ہے کہ تیرے حکم میں ہے، بعض علماء کا خیال ہے کہ تیر کے حکم میں ہے، مگر جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی تیر کی طرح آلہ جارحہ نہیں بلکہ خارقہ ہے، جس سے بارود کی طاقت کے ذریعے گوشت پھٹ جاتا ہے، ورنہ خود اس میں کوئی دھار نہیں جس سے جانور زخمی ہو جائے، اس لیے ایسی گولی کا شکار بھی بغیر ذبح کے جائز نہیں۔ نمبر 5، یہاں مطلقاً میتۃ کو حرام قرار دیا، اس لیے جس طرح اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ یہی حکم تمام نجاسات کا ہے، جیسے ان کا استعمال حرام ہے، ان کی خرید و فروخت اور ان سے نفع اٹھانا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ مردار جانور یا ناپاک کوئی چیز باختیار خود جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں۔ ہاں ایسی جگہ رکھ دے کہ جہاں سے کوئی کتا بلی خود کھا لے، یہ جائز ہے، مگر خود اٹھا کر ان کو کھلانا جائز نہیں۔ نمبر 6، یہاں میتہ کے حرام ہونے کا حکم عام معلوم ہوتا ہے، جس میں میتہ کے تمام اجزاء شامل ہیں، لیکن دوسری آیت میں اس کی تشریح علی طاعت یطعمہ کے الفاظ سے کر دی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ مردار جانور کے وہ اجزاء حرام ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، اس لیے مردار جانور کی ہڈی، بال جو کھانے کی چیز نہیں، وہ پاک ہیں اور ان کا استعمال جائز ہے۔ نمبر 7، مردار جانور کی چربی اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں بھی حرام ہیں، ان کا استعمال کسی طرح سے جائز نہیں اور خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ نمبر 8، یورپ وغیرہ سے آئی ہوئی چیزیں، صابن وغیرہ جس میں چربی استعمال ہوتی ہے، ان سے پرہیز کرنا احتیاط ہے، مگر مردار کی چربی ہونے کا علم یقینی نہ ہونے کی وجہ سے گنجائش ہے، نیز اس وجہ سے بھی کہ بعض صحابہ کرام، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مردار کی چربی کا صرف کھانے میں استعمال حرام قرار دیا ہے، خارجی استعمال کی جانب ہے اجازت دی ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت کو بھی جائز رکھا ہے۔ نمبر 9، حرام صرف بہنے والا خون ہے، تو جو خون ذبح کے بعد گوشت میں لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے، اسی طرح مچھر، مکھی، کھٹمل وغیرہ کا خون بھی ناپاک نہیں، لیکن زیادہ ہو جائے تو اس کو بھی دھونا چاہیے۔ نمبر 10، جس طرح خون کا کھانا پینا حرام ہے، اسی طرح اس کا خارجی استعمال بھی حرام ہے، اور جس طرح تمام نجاسات کی خرید و فروخت بھی اور اس سے نفع اٹھانا حرام ہے، اسی طرح خون کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اس سے حاصل کی ہوئی آمدنی بھی حرام ہے، کیونکہ الفاظ قرآنی میں مطلقاً دم کو حرام فرمایا ہے، جس میں اس کے استعمال کی تمام صورتیں شامل ہیں۔ البتہ اضطراری حالت میں علاج و معالجہ کے لیے خون کی خرید و فروخت کو علماء نے ضرورتاً جائز قرار دیا ہے۔ نمبر 11، حالت اضطرار میں حرام چیز کا استعمال اس وقت حلال ہوتا ہے جب درج ذیل 5 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، حالت اضطرار کی ہو یعنی جان کا خطرہ ہو۔ نمبر 2، دوسری کوئی حلال دوا کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو۔ نمبر 3، اس دوا سے مرض کا ازالہ عادتاً یقینی ہو۔ نمبر 4، اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ نمبر 5،
قدر ضرورت سے زائد اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ نمبر 12، جو شخص مال کے لالچ سے حکم شرعی کو بدل دے اور جو یہ مال حرام کھاتا ہے گویا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، کیونکہ اس عمل کو انجام یہی ہے۔ اور بعض محقق علماء نے فرمایا کہ مال حرام در حقیقت جہنم کی آگ ہی ہے، اگرچہ اس کا آگ ہونا دنیا میں محسوس نہیں ہوتا، مگر مرنے کے بعد اس کا یہ عمل آگ کی شکل میں سامنے آ جائے گا۔